ایک اور اضافہ ہوا، تلمود نام کی ایک کتاب ہے جو پڑھی جا سکتی ہے، اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ تلمود نام کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو جہاد کی آیتیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں اس سے کہیں بڑھ کر وہ کتاب ہے۔ اب پوری دنیا میں، یورپین کنٹریز میں اور دنیا میں یہ خیال پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے تمام جگہ یہ اپنا خیال پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانیت نواز ہے یہودی، اور انسانیت کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں یہودی، انسانیت کی بھلائی چاہتے ہیں یہودی۔ تلمود کی کتاب اگر پڑھی جائے گی، پڑھیں گے تو آپ کو پانی کا پانی ہو جائے گا، صاف صاف آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ تلمود کا صرف میں ایک حصہ بلکہ ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تلمود میں موجود ہے کتاب میں، یہودیوں کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان تمام کو مارا جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان کو ماریں گے نہیں، ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کی جان نہیں لیں گے تو پھر ہم زندگی کیسے بسر کریں گے؟ اور پورے لوگوں کو اپنے قبضے میں لیے رہنا، ان پر اپنا قبضہ جمانا، ان پر اپنی حکومت چلانا، ان پر اپنا حکم چلانا، یہ ان کا مدعا ہے، ان کی خواہش و آرزو ہے۔ اس کے بغیر ان کا مذہب مکمل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بظاہر NGOs کی شکل میں اور دوسرے فلاحی اداروں کی شکل میں سامنے اچھا سا سلوگن لگا کر بتاتے یہ ہیں کہ ہم انسانیت نواز ہیں۔ اگر یہودی انسانیت نواز ہوتے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہم میں سے ہر ایک کہ 7 اکتوبر کے بعد سے 2023 7 اکتوبر کے بعد سے جو انسانیت کا قتل عام ہوا، بچوں کو مارا گیا، بچوں کو بھوکا رکھا گیا، جوانوں کو چن کر مارا گیا، عورتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا، وعدوں کو توڑا گیا، اور ایفائے عہد کی کوئی چیز یہودیوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ میں جس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں شاید آپ جانتے ہیں، اور 7 اکتوبر 2023 کے بعد صرف دفاعی حملے کے نام پر پورا 40 کلومیٹر کا علاقہ، اس میں موجود لوگ، اس میں موجود بچے اور اس میں موجود عورتیں، بوڑھوں کا لحاظ کیے بغیر تمام کو مار دیا گیا۔ 40,000 کے قریب صرف بچے مار دیے گئے 1.5 سال کے عرصے میں، اور وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم ہیں انسانیت نواز، ہم ہیں انسانیت کے بھلائی چاہنے والے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ بہرحال یہ پیچھے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 قوموں کو ان کا چہرہ سامنے لاتے ہیں۔ یہ آیتیں اتر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مدینے میں اور عرب میں، اور پورا جو عرب ہے، حجاز ہے، جزیرہ نما عرب ہے، 2 بڑی قومیں ہیں۔ ایک طرف کفار ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والی قوم ہے، اور دوسری طرف یہودی ہیں۔ قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو نذیر کے نام سے 2 بڑے ٹرائبز ہیں یہودیوں کے، اور یہ دونوں قبائل اپنا سکہ اور اپنی حکومت اور اپنی طاقت و غلبہ پورے جزیرہ نما عرب پر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعوت دیتا ہے۔ آگے یہاں پر آیت ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ۔ نبی جی آپ بولیے، اے اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق،
تم دین میں غلو مت کرو حق کے خلاف، ولا تتبعوا اهواء قوم، اور تم اپنے خواہشات کی اتباع مت کرو۔ جو بھی قوم اپنے خواہشات کی اتباع کرتی ہے، قد ضلوا من قبل، اس سے پہلے جن لوگوں نے بھی، جو قومیں بھی دنیا میں گزری ہیں، جنہوں نے بھی اپنے خواہشات پر عمل کیا، وہ گمراہ ہو گئی۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود گمراہ نہیں ہوتی، دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہیں۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے، صحیح طریقے سے وہ گمراہ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر ایک فارمولہ ہمارا سمجھنے کا یہ ہے، جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم دین کا، دنیا کا کوئی بھی کام کریں تو اس میں اسلامک وے آف تھنکنگ دیکھنا چاہیے، ہمارا سوچنے کا طریقہ کیسے ہے۔ کہیں ہم اپنے خواہشات پر تو عمل نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم اپنی نفس کی بات تو نہیں مان رہے ہیں۔ نفس کی بات مان کر ہی یہودی اپنی اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کر بیٹھے، گمراہ ہو گئے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اور اسی طرح عیسائی وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اللہ کا غضب و غصہ ان پر نازل ہو گیا، وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے خواہشات پر چلنے کی وجہ سے۔ بہرحال آگے کی آیتوں میں ان کا ہی تذکرہ ہے، اور پارہ نمبر 6 جس آیت پر ختم ہوتی ہے وہ آیت بڑی اہم ہے اور اسی کے ساتھ تعلق رکھنے والی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا والی، جہاں سے پارہ نمبر 7 شروع ہوتا ہے، جو پارہ نمبر 6 کی آخری آیت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ مخاطب یعنی جو بھی قرآن کو پڑھنے والا ہے، اے مخاطب تو ضرور دیکھے گا لوگوں میں ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے، دل میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے غصہ رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بڑی عداوت ہے، بڑی دشمنی ہے۔ ظاہر میں اگرچہ کہ وہ آپ سے کھلے طور پر ملیں، ہنستے ہوئے ملیں اور آپ سے ساتھ نبھانے کی بات کریں، لیکن اے مخاطب تو دیکھے گا ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ دلوں میں دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں۔ نمبر 1 الیہود، یہود ہیں جو مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں بڑا غم، بڑا غصہ رکھتے ہیں، بڑی دشمنی رکھتے ہیں، بڑی عداوت رکھتے ہیں۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں وہ بھی ایمان والوں کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں دشمنی، عداوت۔ اس آیت کو سمجھنا اس زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھیں، میں صرف دوسری طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کی دشمنی تو بڑی عیاں ہے، یہودیوں کی دشمنی 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، غزہ پر بمباری ناانصافی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ جاری ہے، اور مشرکین کی، بت پرستوں کی، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی مسلمانوں کے ساتھ جو عداوت، جو دشمنی ان کے دلوں میں، ایمان والوں کے لیے جو غصہ ہے، جو کینہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر 800 سال بھارت میں حکومت رہی مسلمانوں کی، اور کئی حکمران گزرے، کئی سلطنتیں گزری۔ پہلے آئی امپائر غلامان کی، جس میں لودھی تھے، سلطان التمش تھے، اس کے بعد حکومت آئی تغلق کی، اس سے پہلے علاء الدین خلجی کی خلجیہ سلطنت آئی، پھر اس کے بعد حکومت آئی تغلق کی، سلطان غیاث الدین تغلق، سلطان محمد شاہ تغلق، پھر اس کے بعد حکومت آئی سوری کی، سلطان شیر شاہ سوری۔ کتنا بڑا عظیم عالم، فقیہ، محدث بادشاہ گزرا ہے، جس کی تاریخ پڑھے جانے کے قابل ہے۔
اور جو ہائی وے آج کل بن رہے ہیں، اور میں صرف اس کی ایک چیز، ایک کارنامہ آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ اب عام طور پر ہائی وے اب بن رہے ہیں، دنیا ترقی پر ہے، سویلائزیشن بہت زیادہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ شیر شاہ سوری اپنے زمانے میں، بات ہے 1300 عیسوی کی، 1300 عیسوی میں شیر شاہ سوری کلکتہ سے لے کر پشاور تک ایک پورا ہائی وے بناتا ہے، اور کیسے، کس طرح راستہ بنایا جا رہا ہے، کتنا انسانیت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ انسانیت تو انسانیت، اس راستے پر گزرنے والے جانوروں تک کا خیال کیا گیا، اور اس کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں دیکھنے والوں کے لیے۔ کلکتہ سے لے کر پشاور تک ایک بڑی شاہراہ بنائی گئی، پورا بڑا راستہ بنایا گیا، اور ہر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسافر خانہ ہوتا، جہاں پر جو اس راستے پر گزرنے والے مسافرین کے لیے رہائش کا، رہنے کا، کھانے کا انتظام ہوتا۔ اور اس کے علاوہ اس زمانے میں جن گاڑیوں پر لوگ سفر کرتے تھے، بیل بنڈیاں تھیں، گھوڑے تھے، گدھے تھے، خچر تھے، اونٹ تھے، ان تمام کے لیے استبل ہوتے۔ گھوڑوں کا استبل الگ، گدھوں کا استبل الگ، ان کے لیے چارہ دانی کا، ان کے لیے مکمل انتظام چارہ پانی کا۔ یہ تمام انتظامات حکومت کے پیسے سے شیر شاہ سوری صرف 5 سال حکمران رہا، 5 یا 6 سال، 5-6 سال کے عرصے میں اس نے اتنے شاندار اور دور رس بھارت کے لیے، انڈیا کے لیے ایسے کارنامے انجام دیے جس پر آگے آنے والی سلطنتوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ شیر شاہ سوری کے بعد ہمایوں آیا، بابر آیا، یعنی شروعات ہوئی مغلیہ سلطنت کی، اور شیر شاہ سوری سے پہلے لودھی سلطنت تھی، اور پھر یہاں پر مغلیہ سلطنت کے بعد ساؤتھ کے علاقے میں کتنی سلطنتیں رہی۔ عادل شاہی سلطنت، ایک اور سلطنت گزری ہے بہمنی سلاطین، جن کی راجدھانی گلبرگہ تھی۔ ایک سلطنت عادل شاہی سلطنت، نظام شاہی سلطنت، برار شاہی سلطنت، آصف جاہی سلطنت، قطب شاہی سلطنت، اور آخر میں حیدرآباد کی جو سلطنت رہی آصف جاہی سلطنت۔ یہ تمام سلطنتیں یہاں پر حکمران انہوں نے اپنے حد تک اچھے کرنے کی کوشش کی، اور ہر ایک کا خیال کیا۔ ایک اور چیز عام طور پر ہوا یہ بنایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، مسلمانوں نے صرف ظلم کیا، مسلمانوں نے صرف دوسروں کا مال ہڑپ کر لیا، مسلمانوں نے دوسروں کے عبادت گاہوں کو توڑا ہے، مسلمانوں نے دوسرے مذاہب کے گروہوں کا قتل کیا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آصف جاہی سلطنت، جس کا پائے تخت اور راجدھانی حیدرآباد تھی، آصف جاہی سلطنت کی زبان فارسی تھی، اس کی زبان، اس حکومت کی زبان فارسی تھی، پھر بعد میں اردو بنائی گئی۔ اس کے باوجود میر عثمان علی خان جو آخری نظام تھا، اس سے پہلے جتنے نظام گزرے، ان تمام لوگوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تعلقے میں اپنے حکومت کے ایک کارندے کو رکھا تھا، جو اردو بھی جانتا، تیلگو بھی جانتا، جو فارسی بھی جانتا اور تیلگو بھی جانتا، تاکہ یہاں کے لوگوں کو اپنی بات بادشاہ تک، حکومت تک، گورنمنٹ تک پہنچانے کے لیے زبان حائل نہ ہو، زبان آڑ نہ بنے، اس کا خیال کیا لوگوں نے، ہمارے حکمرانوں نے، مسلمانوں نے۔ اب بات یہ کی جاتی ہے اردو زبان ہے ملوں کی، اردو زبان ہے مسلمانوں کی، حالانکہ اردو زبان کی ترویج میں، اشاعت میں جتنا مسلمانوں کا خون اور مسلمانوں کے اور مسلمان جو صحافیوں نے، قلمکاروں نے محنت کی،
اسی طرح غیر مسلموں نے بھی اردو کو پروان چڑھانے میں محنت کی ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی آپ کو کہ ہمارے حکمرانوں نے ہر جگہ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہر ایک کے پاس یہ خبر آئی ہوگی، ان کے نگاہوں سے گزری ہوگی، ایک فلم آئی، اس کی وجہ سے ہوا چڑھا گیا۔ ایک حکمران جس کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے، 50 سال حکومت کرتا ہے بھارت پر، 50 سال جس نے حکمرانی کی، اور اس کے دور حکومت میں جتنا بھارت پھیلا، جس میں پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، برما بھی ہے، جس میں نیپال کا حصہ بھی ہے، جس میں اور آسام جو انڈیا کا ایک اسٹیٹ ہے فی الوقت، سب سے پہلے بھارت کے حصے میں جب آیا ہے وہ بھی زمانہ ہے اورنگزیب عالمگیر کا۔ افغانستان بھی بھارت ہی کا حصہ تھا اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں۔ 50 سال جس نے حکمرانی کی اور اپنی روزی، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے جس نے حکومت کا ایک روپیہ نہیں لیا، ایک پیسہ جس نے کھایا نہیں، اس کے اوپر الزامات کی بارش، بلکہ اس کے حمایت میں اگر کوئی 2 لفظ بول دیتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے، اس کو اسمبلی سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں، والذین اشرکوا، اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں سے مخاطب ہے، کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں، ایمان والوں کے لیے دوسری قوموں میں سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکوں کو۔ جو مشرکین جنہوں نے فائدہ اٹھایا اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں، جتنے گورنرز تھے، جتنے وزراء تھے، تاریخ موجود ہے، پڑھی جا سکتی ہے، سب سے زیادہ وزراء غیر مسلم ہیں، سب سے زیادہ ان کے منسٹرز غیر مسلم ہیں، برہمن ہیں، راجپوت ہیں۔ اس کے باوجود ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو آگے انہوں نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا نہیں، ان پر ظلم کیا۔ بہرحال یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، اس حقیقت کو سوچ کر سمجھ کر اپنے زندگی میں اس کو نافذ کر ہر چیز کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ دشمنی مسلمانوں کے لیے 2 قوموں میں ہے، ایک یہودیوں میں، دوسرے مشرکین میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم ہیں، فریڈم فائٹر ہیں، اور ہمارے بھارت کے سب سے پہلے وزیر تعلیم ہیں، ایجوکیشنل منسٹر ہیں۔ ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے ان مشرکین کے متعلق کہا تھا، ان پر 100,000 سال گزر جائیں تب بھی ان کے دل میں وسعت، ان کے دل میں کشادگی ہرگز و ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان کے دل میں تنگی ہے، یہ اپنا دل کشادہ کر سب کو اپنے ساتھ ملا نہیں سکتے، سب کے ساتھ وکاس کی بات تو کریں گے، سلوگن میں کریں گے، عمل کے ذریعے سے اس کو لا نہیں سکتے۔ تو بہرحال اس آیت میں اس کو بیان کیا گیا۔ ایک اور آگے آیت میں پھر اللہ بیان کرتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اوپر یہ بیان کیا گیا کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت رکھنے والے لوگوں میں تم پاؤ گے یہودیوں کو، مشرکین کو۔ اب دوسری اس کے بعد ہی کے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مسلمانوں سے سب سے زیادہ دوسری قوموں میں قریب اور قربت رکھنے والے لوگوں میں تم پاؤ گے پہلے ایمان والوں میں سے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔
دوسری قوموں میں مسلمانوں کے حمایت میں اور مسلمانوں سے قریب جن لوگوں کو تم پاؤ گے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ آپ کی جانکاری میں آنا چاہیے، عیسائیت جو مذہب ہے اس میں کئی فرقے ہیں، اس میں 2 مشہور فرقے ہیں، اس کی تاریخ 300 سال پرانی ہے۔ پہلے عیسائیت میں پورا نظام تھا چرچ کا، فادر کے تحت ہی بادشاہ ہوتا تھا، لیکن 300 سال پہلے جب انقلاب آیا فرانس میں، انقلاب فرانس بڑا مشہور ہے، جب وہاں پر جمہوریت آئی، پھر اس کے بعد امریکہ میں انقلاب آیا، پھر انگلینڈ میں انقلاب آیا، وہاں پر ایک چرچ بنی اور اس جو چرچ کا نام بھی چرچ آف انگلینڈ ہے۔ 2 فرقے وجود میں آئے، ایک ہے کیتھولک اور دوسرے ہیں پروٹسٹنٹ یعنی احتجاجی۔ ایک طرف ہے مکمل مذہبی فرقہ اور دوسری طرف ہے کہ بھئی مذہب کو مذہب کی جگہ رکھیے، اور یہ جو نظام ہے معاشیات کا، مالیات کا، معاشرت کا اور حکومت کا جو نظام ہے، سیاسی جو نظام ہے، یہ تمام نظام دوسرا ہوگا۔ اس طرح 2 فرقے وجود میں آئے، ان 2 فرقوں کی الگ تاریخ رہی، پھر کس پر ظلم رہا، یہ لمبی تاریخ ہے۔ تاریخ اخلاق یورپ کے نام سے ایک انگریز نے یہ پوری تاریخ لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو روس ملک ہے جو مستقلاً ہے بر اعظم، جو روس ہے، روس میں عیسائیت ہی کے ماننے والے لوگ ہیں، امریکہ میں بھی عیسائیت کے ماننے والے ہی لوگ ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو امریکہ میں عیسائیت کو ماننے والے لوگ ہیں وہ ہیں کیتھولک۔ کیتھولک تو بہت کم ہیں، یعنی امریکہ میں عیسائیت کو ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن تمام ایک نہیں ہے، تمام کی چرچ ایک نہیں ہے، تمام کا قبلہ ویٹیکن سٹی نہیں ہے، ان کا قبلہ الگ ہے، ان کے چرچ الگ ہے، فرقہ الگ ہے، سوچنے کا ڈھنگ الگ ہے، ان کے لاز الگ ہیں، ان کی شریعت الگ ہے، اس میں بہت تھوڑے ہیں کیتھولک۔ اب جو فی الوقت وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا تعلق ہے، وہ بھی عیسائی ہیں، لیکن ان کا تعلق ہے احتجاجی گروپ سے، اور ان کے اگر آپ جب وہ الیکشن کے موقع پر اسپیچز میں تقریر کر رہے تھے اور اپنے کو ووٹ دینے کی اپیل کر رہے تھے، کتنے جگہ انہوں نے اس کا کھلے عام اظہار کیا کہ فلاں فلاں حکم عیسائیت کے جو پچھلے صدر نے، پچھلے جو تھے پریزیڈنٹ نے نافذ کیے ہیں، میں ان تمام کو ختم کروں گا، یہ قانون لاؤں گا۔ روس جو ملک ہے اس میں جو عیسائیت کو ماننے والے لوگ ہیں وہ آرتھوڈاکس ہیں، وہ رشین آرتھوڈاکس ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ مذہبی ہیں اور وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ صرف ایک چیز اور جان لیجئے، یہ جو کرسچن جو کہتے ہیں، یہ ورڈ کہاں سے آیا؟ پہلے تو ان کے نام کے ساتھ کرسچن نہیں تھا، جب 300-250 سال پہلے اختلاف ہوا تو اس موقع پر چند لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہلانا ناپسند کرنے لگے، اور بہت تھوڑے لوگ ایسے رہ گئے جو اپنے آپ کو نصارہ کہلانے والے تھے۔ تو جو روس میں آرتھوڈاکس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا نصارہ، ہم ہیں عیسائی۔ تو بہرحال یہاں پر تذکرہ ان لوگوں کا ہے۔ اب وہ مسلمانوں سے قربت کیوں رکھتے ہیں؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ 2 چیزیں ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے ان میں سے بعض لوگ زاہد ہیں، عبادت گزار ہیں، اور ان میں بعض لوگ عالم ہیں، علم دوست لوگ ہیں۔ یہ 2 صفتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اسلام
بلکہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اگر غیر قوموں میں کوئی خوبی دکھائی دے تو اس کو کھلے دل کے ساتھ بولنا چاہیے۔ قرآن مجید تذکرہ کر رہا ہے نصارہ کا، عیسائیوں کا، اور ان کے خوبیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو ان کے اندر دو خوبیاں ہیں، بعض لوگ اس میں عبادت گزار ہیں، بعض لوگ اس میں علم دوست لوگ ہیں، اور وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے، غرور کے ساتھ زندگی گزارتے نہیں۔ یہ تین صفات کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے تھوڑا سا قریب ہیں، قربت رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ تذکرہ ان آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو اور عیسائیوں کے کئی فرقوں کو سامنے رکھ کر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، ایک طرف مکے میں مشرکین صحابہ کو پریشان کر رہے ہیں، زندگی مشکل ہو رہی ہے، صحابہ ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف۔ حبشہ ملک کون سا ہے؟ جہاں پر نصارہ ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ آرتھوڈاکس ہے، عیسائی ہے، وہ ہے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتا ہے۔ بادشاہ کا لقب ہے نجاشی، اور وہ صحابہ کو قبول کرتا ہے، صحابہ کو اپنے قریب کرتا ہے۔ اور دوسری طرف میں صرف اشارے کر رہا ہوں، یہاں پر مشرکین پورا ایک وفد بھیجتے ہیں، ایک پوری جماعت بھیجتے ہیں تحفے تحائف کے ساتھ کہ بادشاہ کو دے کر اور بادشاہ کے منسٹرز کو دے کر وہ پورے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دینے کو کہیے۔ اور بادشاہ انصافور ہے، اور وہ بادشاہ ان تحفوں کو قبول کر کر فوراً ان صحابہ کو لے کر جانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ بلاتا ہے صحابہ کو اور ان کو اپنا مدعا رکھنے کی اور اپنا مدعا پیش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، ان کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھتے ہیں، مدعا پیش کرتے ہیں، اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اس کے اثر کو قبول کرتا ہے اور صحابہ کو اپنے ملک میں پناہ دیتا ہے اور مشرکین کے ظلم سے بچاتا ہے۔ یہاں پر انہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو وہ بادشاہ حبشہ کا، سوڈان کا، حبشہ کو اس وقت سوڈان کہتے ہیں، سوڈان یعنی اس زمانے کا حبشہ کچھ اور تھا، اس کا جغرافیہ کچھ اور تھا۔ اب جو ملک سوڈان ہے اس کا جو ہے جغرافیہ وہ کچھ اور ہے۔ اب پورے دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اس زمانے میں وہ حبشہ کا بادشاہ اپنے حکومت کے اور اپنے ملک کے 100 یا 70 کے قریب احادیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، 70 کے قریب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو اس موقع پر کیا ہوا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب ان لوگوں نے سنا ان آیات کو جو اتارے گئے، نازل کیے گئے رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھیں بھیگ گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، وہ جان گئے کہ حق کیا ہے، کون ہے پروردگار اور حق والے نبی کون ہے، سچے پکے برحق نبی کون ہے، انہوں نے اس کو پہچان لیا۔ یقولون، وہ کہنے لگے، ربنا آمنا، ہمارے پروردگار ہم نے ایمان قبول کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہم پر گواہ رہیے، ہم ایمان والوں میں سے ہو گئے۔ تو تذکرہ یہاں پر اس وفد کا کیا جا رہا ہے
تو اس آیات میں پارہ نمبر 7 کا تعلق پارہ نمبر 6 سے ہے، اور یہ 3-4 آیتیں بلکہ آیت نمبر 76 سے لے کر یہاں تک کا پورا تذکرہ اہل کتاب کا ہے، اور پھر اہل کتاب میں عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، پھر عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں، پھر ان فرقوں میں سے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک اور ہنٹ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، اگر آپ بھارت کی فریڈم کی تاریخ پڑھے ہیں، انڈیا کی آزادی کی تاریخ 1947 کی، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہاں پر جو قوم برٹش جو تھے وہ تھے انگلینڈ کے، آئرلینڈ کے، اور آئرلینڈ کے تھے، انگلینڈ کے تھے، آسٹریلیا کے تھے، یہ تمام یہ قوم وہ یہاں پر راج کرنے کے لیے آئی۔ تو اس طرف کیا کیے سبھاش چندر بوس، انہوں نے عیسائیت کے ماننے والے دوسری قوموں سے اپنا رابطہ قائم کیا اور اپنی فوج تیار کی۔ انہوں نے اس وقت روس سے اپنا تعلق قائم کیا۔ سبھاش چندر بوس روس گئے، روس میں جا کر وہاں کے حکومت کے عہدیداروں سے مل کر اور وہاں کے حکومت سے اور وہاں کے لیڈران سے انہوں نے گزارش کی ہمیں فوج تیار کرنے میں مدد کیجیے۔ یعنی یہ دو عیسائیت کو ماننے والے ملک ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک طرف ظالم ہے تو دوسری طرف ظلم اتنا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بھی ان کے اندر بھی ظلم ہے، لیکن ظلم کی وہ حد نہیں ہے۔ ہمارے علماء میں جن علماء نے بھارت کی آزادی میں نمایاں رول ادا کیا ان میں بڑے سرخیل ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ، جو کئی موومنٹ چلائے، تحریک خلافت، تحریک ریشمی رومال، بھارت چھوڑو تحریک اور اس طرح کی دوسری تحریکیں۔ تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ رحمہ نے اپنے اس زمانے میں ان کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہاں سے خطوط لکھے فرانس کو، جرمنی کو، اٹلی کو، روس کو کہ یہاں پر ساتھ دیجیے۔ ایک اور ہی ٹیپو سلطان شہید کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس میں یہاں پر جو علاقہ ہے ساؤتھ کا، تمل ناڈو کا، تو یہاں پر دو قوموں میں مقابلہ تھا۔ پہلے یہاں پر پرتگالیز آئے، انہوں نے اپنا سکہ جما نہیں سکے، وہ یہاں پر کاروبار مکمل طور پر کر نہیں پائے، وہ نقصان اٹھا کر چلے گئے۔ فرانس کے اور یہاں پر فرانس کی کمپنیاں آئی اور دوسری طرف برٹش کی کمپنیاں آئی، اور برٹش گورنمنٹ پورے بھارت اور انڈیا پر قابض ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ تو ٹیپو سلطان شہید نے فرانس کی فوجیوں سے اپنی مدد لی اور ان کے فوج میں فرانس کا ایک دستہ موجود تھا۔ بہرحال یہاں پر تذکرہ ان لوگوں کا ہے، اور پارے نمبر 7 میں سورۃ المائدہ جو سورہ ہے قصہ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے سورۃ الانعام، اور سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے، عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے، توحید کیا چیز ہے، اور کافروں کو، مشرکوں کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو توحید کی دعوت دی ہے، توحید کے دلائل بیان کیے ہیں۔ اس میں بہت جاندار، شاندار، ایمان افروز واقعے کی طرف میں صرف اشارہ کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں عراق میں، عراق ان کا دیش ہے، وہاں پر پیدا ہوتے ہیں کنگ میکر فیملی میں۔ ان کا پورا خاندان بت پرستی کو ماننے والا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، اور ان کے والد ہیڈ ہیں، پنڈتوں کے بڑے ہیں، اور بادشاہ کا عہد وہ کرواتے ہیں
کنگ میکر فیملی میں ہیں اور یہ اکیلے بیٹے ہیں، اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سلیمہ عطا کی ہے۔ ہر ایک، اگر کسی کا نیچر صحیح ہے، اور اسلام پورا کا پورا نیچر کے لا اور احکام کو بتلاتا ہے، اسلام کا کوئی بھی حکم ان بھکتی کے ساتھ ماننے کا نہیں ہے، تمام کے لیے دلائل ہیں، شواہد ہیں، حجت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ وہ پیدا ہو رہے ہیں، ان کا جو دیش ہے، ان کی جو فیملی ہے، ان کا جو ماحول ہے، اور ان کے والد کی بہت بڑی فیکٹری ہے بتوں کی، اور پورے ملک میں بت تیار ہو کر ان کے والد کی فیکٹری سے جاتے ہیں، پورے لوگ ان کے والد کے پاس ہی بت لیتے ہیں، کاروبار ہی ان کا وہ ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں چھوٹے سے، وہ دیکھتے ہیں بت ہے، پتھر کا بنایا ہوا ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے آرزویں مانگی جا رہی ہیں، اس سے منتیں مانگی جا رہی ہیں، اس کو اپنا خدا کہا جا رہا ہے، اور اسی سے کی جا رہی ہے دعا بھی، مناجات بھی، اور اسی سے لو لگایا جا رہا ہے، رات دن اس کی عبادت کی جا رہی ہے۔ یہ تمام منظر نامہ حضرت ابراہیم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا کیا ہے، اچھا ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بخشا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ایک دن وہ کہنے لگے، تم یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ ان بتوں کو خدا سمجھتے ہو؟ کیا آپ ان بتوں کو خدا بنا لیے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتے ہیں، اور تم انہی بتوں کو اپنا خدا بنا لیے ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی، آپ کی پوری قوم کو سری گمراہی میں سمجھتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا سوچئے، ایک بچہ ہے، نوجوان سا ہے، وہ بات کر رہا ہے اپنے باپ سے، باپ بیٹے کے تعلق میں حلم ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، کئی پردے حائل ہوتے ہیں، اور باپ کے سامنے بات کرنے کا ڈھنگ، رویہ، سلیقہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب ایک عقیدے پر انسان جم جاتا ہے، ایک فیض پر انسان قائم ہو جاتا ہے، تو کوئی چیز اس کے حائل نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم حلیم ہیں، بردبار ہیں، نیک ہیں، وہ صاف انداز میں، دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی، آپ کے قوم کو بھی سری گمراہی میں سمجھتا ہوں۔ پھر آگے وہی پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ کن مراحل سے گزرے، توحید کو انہوں نے اپنایا، توحید کو انہوں نے جب اپنایا تو کس طرح اس پر جم گئے۔ جب توحید کو اپنانے کے بعد لوگوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے انہیں ڈرایا، دھمکایا، کہا کہ تمہیں شراب لگ جائے گا، تمہیں ہمارے بت برباد کر دیں گے، ہمارے خدا تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ کیا کہا انہوں نے؟ صرف میں وہ کہنا چاہتا ہوں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کیسے میں خوف کھاؤں، کیسے میں ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں، حضرت ابراہیم میں بیچ میں کا پورا قصہ چھوڑ کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ حضرت ابراہیم اللہ کو ایک مان لیے ہیں، توحید کو اپنا لیے ہیں، اور ایسی توحید کو مان لیے ہیں جس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ ان کے قوم والوں نے انہیں ڈرایا، دھمکایا، یہ بت تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں ان بتوں کا شراب لگ جائے گا، تمہیں یہ بت تباہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے فوراً کہا
کیسے میں خوف کھاؤں، کیسے میں ڈروں گا، کیسے میں جے جے کار لگاؤں گا ان بتوں کی. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. ڈرنا تو تمہیں چاہیے، خوف کھانا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہو جس پر کوئی دلیل، کوئی حجت تمہارے پاس نازل نہیں ہوئی ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. ہم میں تم میں کون کس کو ڈرنا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے. ہمیں اس کو اپنے اوپر رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف لاکھوں کروڑوں بتوں کو ماننے والے لوگ جو سورج کو بھی خدا مان رہے ہیں، پیسوں کی دیوی ان کے پاس الگ ہے، طاقت کی دیوی ان کے پاس الگ ہے، مال کی دیوی ان کے پاس الگ ہے، علم کی دیوی ان کے پاس الگ ہے، روشنی کی دیوی ان کے پاس الگ ہے، اندھیرے کی دیوی ان کے پاس الگ ہے، روشنی کی دیوی ان کے پاس الگ ہے. الگ الگ چیزیں اور وہ زمین کو بھی خدا مان رہے ہیں، آسمانوں کو بھی خدا مان رہے ہیں، اور جو مخلوقات ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان میں سے کتنے چیزوں کو وہ خدا مان رہے ہیں، اور پتھروں سے بتوں کو بنا کر اس کی پوجا کر کر رات دن اس کی عبادت میں لگے ہیں. اور وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں فلاں چیز کی آپ جے لگائیے، فلاں چیز کو آپ مان لیجئے، فلاں چیز کی آپ اتباع کر لیجئے، فلاں خدا کی آپ لگائیے جے جے کار. آپ فلاں کو مانیں گے نہیں تو آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار ختم ہو جائے گا، آپ کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تمہاری کوئی مدد کرنے کے لیے آئے گا نہیں. اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ. ہم کیسے خوف کھا سکتے ہیں؟ ان بتوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا تو خدا ہے، اللہ ہے، رب ہے، حاکم ہے، رازق وہ ہے. ہم ان سے خوف کیسے کھا سکتے ہیں؟ اگرچہ کہ ان کے ہاتھ میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی، غلبہ ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، اس کے باوجود ان بتوں کے ماننے والوں سے، ان بتوں کی اتباع کرنے کی دعوت پر ڈرنے کی، خوف کھانے کی، گھبرانے کی، مایوس ہونے کی ہرگز و ہرگز ضرورت نہیں ہے. اللہ سے اپنا لو لگانے کی ضرورت ہے. آگے آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں، یہی لوگ ہیں امن والے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جب یہ آیت اتری صحابہ بڑے پریشان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول، ہم ایسا ایمان کہاں سے لے کر آئیں کہ جس میں ظلم ملا ہوا نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم اپنے نفس کی بات تو کبھی مان لیتے ہیں، ہم کبھی اپنی نفس کی بات مان لیتے ہیں، ہماری پچھلی زندگی تو ظلم کے ساتھ گزری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملایا نہیں، خالص توحید ہے، ایک ہے پروردگار، وہی رزق دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، مدد دینے والی ذات وہی ہے. اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں، اگر کسی کو راحت پہنچ رہی ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں. پارہ نمبر 7 ہی کی آیت ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کوئی درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سے پوچھے بغیر نہیں گرتا. یہ جو کوئی خالص توحید، پکی واری توحید، یہ عقیدہ اور یہ فیض اپنے دل میں جما لیتا ہے، بسا لیتا ہے، اس پر جم جاتا ہے، کوئی طاقت اس سے اس کو ہلاتی نہیں، اس کے پیروں میں گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی. اولئک لہم الامن. وہی لوگ ہیں جن کو اللہ امن دیں گے. وہم مہتدون. وہی ہدایت یافتہ ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے ہمیں عشق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم تمام کو بخشے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔